بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، جہاں تلواریں کھنکتی تھی، جہاں جذبات بڑھتے تھے، جہاں ایمان اور ہمت کی اصلی آزمائش ہوتی تھی، یہ قصہ ہے ایک ایسے لمحے کا جب اسلام کے جاباز مجاہدین اہل بالک کی سرزمین پر دشمن کے قلعے کو گھیر لیا تھا۔ کیا وہ قلعہ ٹوٹ پایا؟ کیا حاکم ہربیس نے گھمنڈ کی دیواروں سے ٹکرا کر شکست کھائی، یا پھر کوئی اور موڑ آیا؟ جاننے کے لیے آخر تک بنے رہیے ہمارے ساتھ، اور اگر آپ اسلامی تاریخ کے ایسے سچے واقعات کو جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن تاکہ ایک بھی کڑی مس نہ ہو سکے۔ چلیے ناظرین، بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ جنگ بالبک کا دوسرا دن صبح حضرت ابو عبیدہ نے اہل بالبک کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں آپ نے اہل شہر کو اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں ادائے جزیہ یا پھر جنگ کا پیغام دیا۔ پھر وہ خط ایک رومی معاہدی کو دیا اور اس کو تاکید فرمائی کہ اس کا جواب لے کر ہی واپس آنا۔ وہ رومی مجاہد جس نے جزیہ دے کر امان حاصل کی تھی، حضرت ابو عبیدہ کا خط لے کر شہر پناہ کے قریب آیا اور رومی زبان میں پکار کر کہا کہ میں اسلامی لشکر کے قاصد کے حیثیت سے تمہاری طرف آیا ہوں۔ رومیوں نے قلعے کی دیوار سے ایک رسی کے ذریعے قاصد کو اوپر کھینچ لیا اور حاکم ہربیس کے پاس لے گئے۔ قاصد نے حضرت ابو عبیدہ کا خط ہربیس کو دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ہربیس کو رومی زبان میں خط لکھا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے مارمس بن کرک نام کے ایک رومی کاتب کو اپنے ساتھ محرر کے کام پر متعین کیا تھا۔ وہ کاتب رومی عربی دونوں زبانوں کا ماہر تھا۔ حضرت ابو عبیدہ جو بھی عربی تحریر اقام فرماتے تھے، وہ کاتب اس کا رومی زبان میں ترجمہ لکھ دیتا تھا۔ حاکم ہربیس نے حضرت ابو عبیدہ کا خط حاضرین کو پڑھ کر سنایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ ایک بدطریق نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم بھی عریق، تدمور، بصرہ اور دیگر مقام کے لوگوں کی طرح ادائے جزیہ کی شرط پر عربوں سے صلح کر کے بے ڈر و مامون ہو جائے، کیونکہ اگر ہم نے ان سے جنگ کی تو وہ ہمارے جنگجو اور شہ سوار لوگوں کو قتل کر کے ہم پر غالب آ جائیں گے اور ہمارے مال و اسباب اور اہل و عیال پر قابض ہو جائیں گے۔ بدطریقہ یہ مشورہ سن کر حاکم ہربیس لال پیلا ہو گیا اور آنکھیں چڑھا کر جواب دیا کہ میں ملک شام میں تم سے بڑا بزدل اور ڈرپوک نہیں دیکھا۔ کیا ہم اپنے شہر کو بھوکے اور بازاری عربوں کے حوالے کر دے؟ تم خواہ مخواہ ان عربوں سے ڈرتے ہو۔ گزشتہ کل کی لڑائی میں میں نے ان کی جنگی مہارت کو آزما لیا ہے، ان کو لڑائی کا ڈھنگ معلوم نہیں۔ علاوہ ارضی و لڑائی میں ایسے دلیر بھی نہیں ہے جیسے ان کی شہرت ہے۔ گزشتہ کل میں ان کے لشکر کے میمنہ پر حملہ کرنے کی غلطی کر بیٹھا۔ اگر ان کے لشکر کے میسرہ پر حملہ کیا ہوتا تو ضرور انہیں شکست دے کر بھگا دیتا۔ بدطریق نے جواب میں استحجا کے طور پر کہا کہ شاید اسلامی لشکر کے میسرہ اور قلب والے تجھ سے ڈرتے ہوں گے۔ حاکم ہربیس سے کوئی جواب نہ بن پایا اور وہ اپنا سر منہ لے کر رہ گیا۔ اہل بالبک دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ لڑائی کا حامی اور دوسرا صلح کا خواستگار تھا۔ دونوں گروہوں میں بات آگے بڑھتی اتنے میں حاکم ہربیس نے اپنا رنگ دکھاتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ کا خط چاک کر کے قاصد پر پھینکا اور قاصد کو کہا کہ یہی ہمارا جواب ہے۔ پھر اس نے قاصد کو واپس بھیجنے کا حکم دیا۔ چنانچہ رومی سپاہیوں نے رومی قاصد کو رسی میں باندھ کر لٹکا کر نیچے اتار دیا۔ قاصد نے حضرت ابو عبیدہ کو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسلامی لشکر کو قلعے کا محاصرہ سخت کرنے اور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر قلعے کی دیوار کی طرف آگے بڑھا۔ اسلامی لشکر کو آگے بڑھتا دیکھ کر رومیوں نے قلعے کی دیوار کے اوپر سے شور و گل مچانا شروع کیا اور تیروں اور پتھروں سے حملہ شروع کر دیا۔ حاکم ہربیس قلعے کی دیوار کے بڑے برج میں زخموں پر پٹیاں باندھ کر بیٹھا تھا اور اپنی قوم کو لڑائی کی ترغیب دیتا تھا۔ اس کے اکسانے کی وجہ سے رومیوں نے اسلامی لشکر پر سخت حملہ کرتے ہوئے تیروں کی بوچھار شروع کر دی۔ مثل بارش پتھر برسائے اسلامی لشکر کے 12 مجاہد شہید ہوئے۔ آفتاب غروب ہوا
اور اسلامی لشکر قلعے کے سامنے تھوڑے فاصلہ پر واقع اپنے کیمپ میں واپس لوٹ گیا۔ کیمپ میں واپس آ کر تمام مجاہدوں نے ایک ہی کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ شدت کی سردی سے بچنے کے لیے لکڑیاں جلا کر آگ روشن کی۔ چند اشخاص کو حضرت ابو عبیدہ نے رات میں نگہبانی کی ذمہ داری سونپی۔ نگہبان حضرات رات بھر تحلیل و تکبیر کی آواز بلند کر دے اسلامی لشکر کے کیمپ کے ارد گرد گشت کرتے تھے، یہاں تک کہ رات خیر و عافیت سے بسر ہوئی اور صبح نمودار ہوئی۔ دوسرے دن کی اس جنگ میں سرد راتیں تھی، دلیر جذبے تھے اور ایک امتحان تھا، صبر کا، بہادری کا اور ایمان کا۔ حضرت ابو عبیدہ کا حکمت اور اسلامی لشکر کا جوش دیکھ کر کیا اہل بالبک کے دروازے کھلنے والے تھے یا پھر اور بھی شہادتوں کا موسم آنے والا تھا؟ اس جنگ کی اگلی کڑی میں کھلیں گے کئی اور راز۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تیسرے دن اسلامی لشکر نے کیا کیا اور کس طرح اللہ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے، تاکہ اسلامی تاریخ کی سچی اور روحانی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ علم بانٹیے اور ثواب کمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔